السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل بھاگنے کی کوشش بیکار ہے سعدی، کیونکہ یہ انڈیا ہے اور یہاں تم بغیر پاسپورٹ کے لائے گئے ہو۔ جس دن تم اس قید سے نکلو گے تم ایک پاکستانی جاسوس کی طرح انڈیا کی گلیوں میں یوں ہی چھپتے پھرو گے، اور وہ جلد یا بدیر تمہیں ڈھونڈ کر خیر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھارت میں ایک غیر قانونی طور پر آئے ہوئے پاکستانی، وہ بھی جو نیس قوم کا سائنسدان ہو، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوبارہ یہ کوشش مت کرنا۔ یہ قید بھارتیوں کی قید سے بہتر ہے۔ درستی سے کہتی وہ واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی اور سعدی بالکل سن سا رہ گیا۔ ہاشم کے آفس کے اندر ماحول میں وہی تناؤ تھا جو سعدی یوسف کے ذکر پہ چھا جاتا تھا۔ ہاشم کی کرسی خالی تھی، کوٹ اس پہ اٹکا تھا اور خود وہ آستین موڑے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میز کے سامنے کرسی پہ شیرو بیٹھا ہاتھوں میں ڈیکور بال گھما رہا تھا۔ خاور قریب میں ہاتھ باندھے کھڑا کہہ رہا تھا، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نیاز بیگ نے اے ایس پی کی کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اے ایس پی اس کو چھوڑنے پہ راضی نہیں اور وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ سعدی کے خاندان کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ ہاشم ٹہلتے ٹہلتے رکا، غصے سے خاور کو دیکھا۔ سارے شہر میں ایک یہی کرائے کا آدمی ملا تھا تمہیں جو اے ایس پی کا دشمن نکلے؟ اے ایس پی نے پیش کیا تھا سر، اس رات وقت کم تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی کزن کا مجرم نکلے گا۔ معاملہ اس کے خاندان کا ہے اور اگر جو اس نیاز بیگ نے کچھ بک دیا تو وہ ہمیں جانتا ہے نہ اے ایس پی کو، ہمارا پتہ ہے۔ میں درمیان والے فرد کو کہہ رہا ہوں کہ اے ایس پی سے کہے نیاز بیگ پہ ہلکا ہاتھ رکھے۔ مگر سر ہائی پروفائل کیس ہے، وہ لڑکی سعدی یوسف جیسے خاندان کی نہیں تھی، اس کا خاندان بارسوخ ہے، مگر بالفرض وہ کچھ بول بھی دیتا ہے تو بھی ہمارا ذکر نہیں آئے گا۔ رکو، وہ چونکا، اس میں فارس یا زمر کا ہاتھ تو نہیں؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خاور کو تعجب ہوا۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، نیاز بیگ ہسپتال جا کر اس لڑکی کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور یہ کیس سعدی والے واقعے سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر اس میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ 1 مہینے سے کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں مان سکتا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہاشم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ سر میں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مگر وہ سعدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حملہ آوروں کو نہیں۔ وہ روز مختلف ہاسپٹلز، مردہ خانوں، سعدی کے جاننے والوں، دوستوں اور ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ وہ واقعی فارغ نہیں بیٹھے، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ خاور جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا، وہ ان پہ ہلکی پھلکی نظر رکھے ہوئے تھا، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بظاہر ان ساری رسومات کو پورا کرتے ہوئے وہ درحقیقت کیا کر رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانتا، کیا ان کو کسی سے بدلہ نہیں لینا؟ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے سر۔ ان کے خیال میں سعدی زندہ ہے، ان کا کہنا ہے ایک دفعہ وہ مل جائے پھر ہم دیکھ لیں گے ایک ایک کو۔ نوشیروان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ہوں سر، آپ کہتے ہیں تو میں باقاعدہ ان کا 24 گھنٹے تعاقب کروایا کروں، ان کے فونز بگ کر لیتے ہیں، یوں ان کی ہر حرکت پہ نظر رہے گی۔ ابھی نہیں، ذرا ٹھہر کر دیکھو، ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سعدی کے واقعے میں کوئی ہائی پروفائل شخص ملوث ہے۔ واہمے کو ذہن سے جھٹک کر وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ خاور نے بھی سامنے والی کرسی کھینچی۔ شیرو اب موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ زندگی سے کبھی سعدی نکلے گا بھی یا نہیں؟ اے ایس پی نیاز بیگ کو سنبھال لے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سر وہ ڈاکٹر مزید رقم مانگ رہا ہے۔ ہاشم کے ابرو بھینچے، چہرے پہ ناگواری پھیلی۔ کیا مطلب مزید رقم مانگ رہا ہے؟ اس کو کتنا کچھ دلوا کر دیا ہے، اور کیا چاہیے اس کو؟ اسے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل کی بلڈنگ مکمل کرنی ہے، بس آخری ٹچیز ہیں۔ وہ 2-3 ماہ میں ہسپتال کا افتتاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ اے ایس پی کسی بڑے آدمی کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی بلیک میلنگ پر اتر آیا ہے۔ اف! ہاشم نے پیشانی مسلی، پھر شیرو پہ نگاہ پڑی جو ٹھک ٹھک ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ دیکھ رہے ہو کس مسئلے میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ شیرو نے بگڑ کر سر اٹھایا۔ مصیبت کو ہسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا آپ کو، خواہ مخواہ اسے بچایا۔ خاور نے تائیدی انداز میں گہری سانس لی۔ نوشیروان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاشم نے ہاتھ جلایا۔ بکو مت، ہر وقت دوسروں کا خون بہانے کی بات مت کیا کرو۔ خاور چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گیا، پھر وہ آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولا، میرے 3 بیٹے تھے سر۔ جب ایجنسی والوں نے مجھ پہ الزام لگایا ان جرائم کا جو میں نے نہیں کیے تھے اور میں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس بریگیڈیئر نے اپنے آدمی بھیجے اور میرے بڑے دونوں بیٹوں کو سرے بازار گولیوں سے بھون دیا۔ تب ایک 11 سال کا تھا اور دوسرا 9 سال کا۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی تھے، مگر ان کو مارتے وقت کسی نے رحم نہیں کھایا۔ سو یو نو واٹ سر، مجھے اب کسی دوسرے کی فیملی ٹوٹنے سے فرق نہیں پڑتا۔ سعدی یوسف کہتا ہے فارس غازی بے گناہ تھا، میں بھی بے گناہ تھا سر۔ تب آپ نے اور آپ کے والد نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اپنایا۔ میری آپ کے خاندان سے وفاداری غیر مشروط ہے، اس لیے میں ہمیشہ درست مشورہ دیتا رہوں گا۔ ہاشم ذرا ڈھیلا پڑا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سخاور۔ شیرو بھی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا، جس کے تاثرات سخت تھے۔ بہرحال میں ایک پائی نہیں دے رہا اس ڈاکٹر کو۔ اے ایس پی سے کہو اپنے بندوں کو خود سنبھالے، ورنہ ہم سنبھالنے پہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کریں گے۔
خاوند نے اس بات میں سر ہلایا، اٹھ گیا۔ ہاشم نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور تھوڑی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ نوشیروان ہنوز ٹائپ کر رہا تھا، یکدم رکا۔ اس کی آنکھیں چمکیں، اسکرین پہ اس کے کیا ہم مل سکتے ہیں کہ جواب میں شہرین کا پیغام بلاخر آ گیا تھا۔ ویکینڈ پہ ملتے ہیں، وہ مسکرا کر جواب ٹائپ کرنے لگا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ نیکسی کے برآمدے کے آگے سبزہ زار پہ شام پھیل رہی تھی، ادھر لان چیئرز رکھی تھی اور صداقت افطار کے برتن لگا رہا تھا۔ دوپہر بارش کے باعث موسم خوشگوار تھا۔ عموماً افطاری سب اندر کرتے مگر آج مہمان تھے جن کے باعث یہاں گھاس پہ اہتمام تھا۔ سارا، ذکیہ کا بیگم، عمل اور نور، ان کے آنے سے پسمردہ سی انیکسی کھل سی گئی تھی۔ عمل، نور، ہنا اور سیم برآمدے میں نظر آ رہے تھے، جبکہ سبزہ زار پہ رکھی کرسیوں پہ ذکیہ بیگم ندرت سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی تھی اور زمر کے قریب بیٹھی سارا بالکل چپ تھی۔ اس نے سرخ لون کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سرخ دوپٹہ سر پہ تھا، آنکھیں ویران سی تھیں۔ دراصل میں تھر میں پھنس گئی تھی، کچھ کام بہت گڑبڑ ہو گئے تھے، مشینری وغیرہ کا مسئلہ تھا، جلدی آ نہیں سکی تھی، پچھلے ہفتے واپس آئی ہوں۔ ذرا دیر بعد اس نے پھر سے زمر کو وضاحت دی، اٹس اوکے سارا، آپ فون کرتی رہتی تھیں، یہی بہت ہے۔ تبھی زمر نے دیکھا کہ ہاشم چلا آ رہا ہے۔ سارا کی اس طرف پوچھ تھی، اس نے نہیں دیکھا، وہ غالباً ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ سارا کو دیکھتے ادھر آ گیا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز، مسکرا کر مخاطب کیا تو سارا ایک دم چونک کر مڑی۔ ہاشم پیچھے کھڑا تھا۔ ذکیہ بیگم فوراً اٹھی، وہ ان سے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ سارا کی رنگت زرد پڑتی گئی، پیشانی کی رگیں ابھرنے لگیں۔ آئیں ہاشم بیٹھیں، ندرت نے اسے کرسی پیش کی۔ میں رکوں گا نہیں، ڈاکٹر سارا کو دیکھا تو چلا آیا۔ بہت عرصے سے آپ سے اور آپ کے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسی ہیں آپ؟ سارا بامشکل کھڑی ہو پائی، نظریں ہاشم کے چہرے پہ جا رکی تو اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ وارث کی پنکھے سے جھولتی لاش، پورچ میں گرا سادی سرخ پانی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سامنے آ بیٹھا تو سارا واپس بیٹھی، ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈالا، اندر ایک ننھا سا چاقو رکھا تھا۔ بچے کہاں ہیں آپ کے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ زمر نے ہنا کو آواز دی۔ سارا بے بسی سے زمر کو روکنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ حنین عمل اور نور کو لیے باہر نکلی تو ہاشم کو دیکھا، چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم۔ ہنا نے مسکرا کر سلام کیا، اس نے بھی اتنے ہی مسکرا کر وعلیکم السلام کہا۔ نگاہیں ملی تو ان میں کوئی راز چھپانے کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اب ہنا کے پاس اس کا ذاتی سیل تھا جو فارس اگلے دن لے آیا تھا، اس پہ پاس ورڈ لگا تھا اور اب اسے ہاشم کے پیغامات مٹانے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ روز ہی بات کرتی تھی۔ کتنے پیارے بچے ہیں آپ کے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو عمل اور نور شرماتی مسکراتی اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کے قریب آئیں۔ سارا نے پرس کے اندر چاقو پہ گرفت مضبوط کی، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، سرخ ہوتی آنکھیں ہاشم پہ جمی تھی۔ وہ باری باری ان بچیوں کو پیار کر رہا تھا، ان سے اسکول اور پڑھائی کا پوچھ رہا تھا۔ تبھی ذکیہ بیگم نے اس کی دلی کیفیت سے یکسر بے خبر ندرت سے پوچھا، سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ سارا کی نگاہیں ہاشم پہ جمی رہیں۔ اس نے عمل کا نرم چھوٹا ہاتھ تھام رکھا تھا اور مسکرا کر اس کی بات سن رہا تھا۔ سعدی کے ذکر پہ اس کے کان تک میں جوں تک نہیں رینگی۔ سارا نے چاقو چھوڑ دیا، پرس پرے رکھ دیا، پھر چہرہ ندرت کی طرف موڑا۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے سعدی کے ساتھ یہ کیا، اس کو گولیاں ماری، اس کو مارا، پھر اسپتال سے غائب کر دیا۔ عمل کچھ بولے جا رہی تھی اور ہاشم مسلسل مسکراتے ہوئے اس کو سن رہا تھا، اسے اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ندرت آپا، آپ دیکھنا، اس شخص نے جو آپ کے بچے کے ساتھ کیا، اللہ اس کی اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی تڑپا تڑپا کر مارے گا، اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے، تو اسے پتہ چلے گا کہ کسی کے بچے کا خون بہانا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ اور سارا کو کن اکھیوں سے نظر آیا تھا کہ ہاشم کاردار کے چہرے کی رنگت ایک دم متغیر ہوئی تھی، مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ایسے نہیں کہتے سارا، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، ذکیہ بیگم نے ٹوکا تھا۔ ہاشم عمل کی بات ختم ہوتے ہی بامشکل چہرے کو نارمل رکھے اٹھ گیا۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر، ایک برہم سی نگاہ سارا پہ ڈال کر جو ذکیہ بیگم کی طرف متوجہ تھی، اور وہ زمر سے نہ رکنے پر معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ خاموش بیٹھی حنین کا دل بجھ گیا، سارا بہتر نظر آ رہی تھی، جیسے دل کی کوئی بھڑاس نکالی تھی۔ گھر آتی ہاشم نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا۔ ہاں فرید، ایسا کرو اورنگزیب کاردار کے نام کی مسجد اور مدرسے میں عید تک افطاری میری طرف سے بھجوایا کرو، پورے اہتمام سے بھجوانا، میری بیٹی کے نام سے۔ ہاں صدقے کے طور پر نہیں، بیمار نہیں ہے، بس ویسے کال بند کر کے اسے کافی سکون ملا۔ یہ ٹھیک ہے، ایسے سارے کھاتے کلیئر رہتے ہیں، کاروبار بھی چلاؤ اور اللہ کو بھی خوش رکھو۔ گڈ۔ ویکینڈ کی شام بلاخر آن پہنچی اور نوشیروان کلب کے لاؤنج میں ایک کاؤچ پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلیک ڈریس شرٹ کے آستین ذرا فولڈ کر رکھے تھے اور نیچے خاکی جینز تھی، بال کٹوا کر ان کی ڈیوڈ سکیم سپائکس بنائے اور کافی فریش اور اچھا لگ رہا تھا۔ ہیلو شیرو، وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ سفید ٹائٹس پہ ایک کندھے کے بغیر والی شرٹ اور گلے میں سکوں کی مالا، کوہنی پہ ٹکا برانڈڈ بیگ۔ شہرین مسکرا کر اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔
ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، پرس درمیان میں رکھا۔ سوری مجھے دیر ہو گئی، اتنا ٹریفک تھا آج، پھر ماں کو ایک فنکشن پہ جانا تھا، انہوں نے مجھے بھی دیر کروا دی۔ تم کیسے ہو؟ وہ مسکراتے سا ہوئے ساتھ بیٹھا۔ اچھا ہوں، لاہور کا ٹرپ کیسا رہا؟ بس تھک گئی، ایک فنڈ ریز تھا اور ایک سیمینار۔ تم سناؤ، گرمی زیادہ ہو گئی یا نا آج کل؟ چند فکروں کے بعد باتیں جیسے ختم ہو گئیں، خاموشی چھا گئی۔ قریب سے گزرتی کسی لڑکی نے شیری کو ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ یہاں سب ان کو جانتے تھے۔ پھر شیرو کی طرف گردن موڑی۔ سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ اور بس مانو سارا موڈ ہی غارت ہو گیا ہو۔ نہیں، اس کے ابرو بھنج گئے۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے اسے کسی نے قید کر رکھا ہوگا یا مار دیا ہوگا؟ تم نے دیکھا اس کے پیج کے 20,000 لائکس ہو چکے ہیں۔ اوہ بیچارہ، افسوس سے سر جھٹکا۔ نوشیروان کے لیے مزید ضبط کرنا مشکل تھا۔ وہ گویا کھول کر اس کی طرف گھوما۔ سعدی سعدی سعدی، جب بھی ہم ملتے ہیں اس سعدی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ وہ مر کر بھی ہمارے پیج میں کیوں ہے؟ بھول جائیں سعدی کو، مر گیا سعدی، جہنم رسید ہو گیا سعدی۔ اتنی مشکل سے جان چھڑائی ہے اس سے، مگر آپ پھر اس کو درمیان میں لے آتی ہیں۔ غصے سے تیز تیز وہ بولتا جا رہا تھا۔ ارد گرد چند لوگوں نے گردنیں ان کے کاؤچ کی طرف موڑی۔ شہرین ہکا بکا سی اسے دیکھے گئی۔ اتنی مشکل سے جان چھڑائی اس سے، جان چھڑائی؟ وہ تمہارا دوست تھا اس لیے؟ وہ اٹکی۔ نہیں تھا وہ میرا دوست، زہر لگتا تھا مجھے۔ میں خوش ہوں کہ وہ نہیں رہا، بات ختم۔ کیا اب ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ درستی سے کہتا وہ پیچھے کو ہوا۔ نظر ایک لڑکے پہ پڑی جو پورا گھوم کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک کام کرو اپنا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو بھی جھاڑا۔ وہ فوراً کھسک گیا۔ پھر انہی برہم تاثرات سے شہرین کو دیکھا جو ہنوز دم بخود تھی۔ میں آپ سے سعدی کے بارے میں بات کرنے تو نہیں آتا، پھر آپ ہمیشہ مجھے یوں ہرٹ کیوں کرتی ہیں؟ ذرا دیر بعد ٹھنڈی سانس لے کر بولا تو غصہ ذرا کم تھا۔ شہرین نے جھرجھری لیتے ہوئے سامنے دیکھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، تم لوگ اچانک اس کے دشمن بن گئے ہو۔ میری معلومات اپ ڈیٹڈ نہیں تھی۔ پہلے ہاشم نے اس کو اپنی پارٹی پہ بے عزت کیا، سونیا کی سالگرہ یاد آئی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ خیر۔ گہری سانس لی، اس کو دیکھا تو چہرے پہ قدرے رکھائی در آئی تھی کہ گھڑی سامنے کی۔ کیوں بلایا تھا تم نے؟ کوئی کام تھا؟ مجھے جانا ہے ماں کو پک کرنے۔ آپ کو کہیں نہیں جانا، آپ صرف میری بات کا برا مان گئی ہیں۔ وہ ذرا ناراض ہوا۔ کیا نہیں ماننا چاہیے؟ شیری، کیا ہم کبھی اپنی بات نہیں کر سکتے کسی تیسرے فرد کو درمیان میں لائے بغیر؟ شیری نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے درمیان کون سی اپنی بات ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ذرا آگے ہوا، چہرے پہ بے بسی در آئی۔ کیا ہم کبھی یوں مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ یہ بات جانتی ہیں۔ شہرین کی آنکھوں میں ایک دم بے حد اچنبھا ابھرا۔ شیرو، میں تمہاری بہت پرواہ کرتی ہوں، تم جانتے ہو، مگر تم میرے شوہر کے چھوٹے بھائی ہو، سابقہ شوہر کے، اور میری بیٹی کے انکل ہو۔ پھر تم مجھ سے عمر میں 11-12 سال چھوٹے ہو۔ تمہیں مجھ سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ نرمی سے اسے ٹوکتی وہ پرس اٹھانے لگی۔ شیرو کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ دکھ بھی ابھرا۔ یہ باتیں بے معنی ہیں۔ اوکے شیرو، بہت ہو گیا۔ آپ کے شہرین کی نگاہوں میں سختی اتری۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ بے معنی ہے۔ ہم رشتہ دار ہیں اور اچھے دوست بھی، مگر اس سے آگے کا مت سوچنا۔ مجھے بہت برا لگا ہے تمہارا یوں کہنا۔ ڈپٹ کر بولتی وہ پرس اٹھائے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی۔ نوشیروان پیچھے لپکا۔ پھر مجھے بار بار استعمال کیوں کیا؟ وہ غصے اور بے بسی سے بولتا اس کی تیز رفتاری سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری نرمی کا فائدہ کیوں اٹھایا؟ میں تمہیں صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا باقی تمہارا ذہن کیا کیا گھڑ کر تمہیں دکھاتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی باہر جا رہی تھی۔ اگر میری جگہ سعدی یہ بات کہتا تو اب مان لیتی آپ؟ تم دونوں ہی میرے بچے ہو۔ اور وہ ایسی بات کبھی نہ کہتا، میرا احترام کرتا تھا وہ باہر نکل گئی۔ کھلے لان میں وہ آگے جا رہی تھی۔ نوشیروان رک گیا، بے بسی اور دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کو اتنا اچھا سمجھتی تھی تو میرے سامنے اس کو اتنا برا کیوں کہا؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا آپ کے لیے؟ وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ شہرین کے قدم رکے۔ وہ گھومی، ہاتھ کا چھجا ماتھے پہ بنا کر دھوپ کے باعث پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گلابی چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے غصے اور صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ اے لائف شیرو۔ وہ واپس پلٹ کر آگے بڑھ گئی، شے کو ذہن سے جھٹکتی جو نوشیروان کے الفاظ اور انداز اسے بتا رہے تھے۔ کچھ عجیب سا تھا اس کے سرخ بھبوکا چہرے پہ اس وقت۔ وہ کسی اعتراف سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا۔ فورڈلی ایور آفٹر پہ گاہکوں کا معمولی رش تھا۔ ندرت کاؤنٹر کے ساتھ رکھی میز پر کچھ بلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کا کھول جو سارا اور بچیوں کے آ جانے سے ذرا چٹخا تھا پھر سے واپس پتھر بن گیا۔ قریب سے جنید ٹرے اٹھائے گزر رہا تھا، تبھی راستے میں اچانک سے گل خان آ کھڑا ہوا۔ کیا ہے؟ جنید نے بدکفت چھپائی۔ سعدی کا لاڈلا 1 مہینہ پشاور میں گزار کر بالآخر یہ واپس آ گیا تھا۔ جنید بھائی، یہ تم سعدی بھائی کی پھپھو کے لیے لے جا رہے ہو؟ ٹرے میں کافی کے مگ کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ یہ ہمیں دے دو، ہم لے جائے گا۔ دے دو بھائی۔ جنید نے ایک بے بس نگاہ ندرت پہ ڈالی جو بے نیاز بیٹھی کام کر رہی تھی اور ٹرے اسے تھمائی۔ خود منہ نہ لگانا، ایسا کوئی مفت کھورا سمجھ رکھا ہے تم نے ہمیں بھائی؟ لاہور والا قوت
بگڑ کر کہتا ٹرے اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ جب اوپر دروازے تک پہنچا تو نیچے جھانکا۔ جنید ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے مگ سے گھونٹ بھرا۔ اس ریسٹورنٹ کی لذیذ کافی! اور ہونٹ صاف کرتے سنجیدہ چہرہ بناتے دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اگلا منظر سا کھلتا گیا۔ اوپر والا کمرہ اتنا ہی کھلا تھا جتنا نیچے ریسٹورنٹ تھا، مگر فرش خالی تھا۔ دو دیواریں شیشے کی تھیں جن کے پار اندھیرے میں جگمگاتے شہر کی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک بڑی میز پہ کاغذ اور فائلز بکھری تھی اور فارس پشت کیے کھڑا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ ساتھ ہی کرسی پہ ٹانگ جمائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی، اب سرمد شاہ کو دیکھنے کا وقت ہے، میرا خیال ہے۔ آہٹ پہ گردن گھمائی تو گل خان کو آتے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھایا۔ ارے گل خان، تم اتنا عرصہ کہاں تھے؟ وہ سعدی کی گمشدگی کے دنوں میں آ جاتا تھا، پھر درمیان میں مہینہ بھر نہ آیا تھا۔ فارس نے پلٹ کر بس ایک نظر ڈالی۔ باجی ہم پشور گیا تھا، ہمارا بابا کا چچا زاد بھائی مر گیا تھا، ہاتھ جلا کر کہتا وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا۔ وہ 12-13 سال کا پھولے سیب سے گالوں اور بھورے بالوں والا پٹھان لڑکا تھا، شلوار قمیض پہنتا اور پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھتا، سر پہ پشاوری ٹوپی تھی۔ زمر جو بغور کافی کے مگ کو دیکھ رہی تھی اس بات پہ نظریں اٹھائے بہت افسوس ہوا، ویسے یہ کافی بہت ٹیسٹی ہے نا؟ کپ لبوں سے لگاتے مسکرا کر پوچھا۔ گل خان نے بے اختیار تھوک نگلا اور ادھر ادھر دیکھا، پھر بات بدلنے کی غرض سے جلدی سے بولا، باجی تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ نیچے کسٹمرز ہوتے ہیں اور مجھے کام کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، اوپر والا ہال ویسے بھی رینوویشن کے لیے بند پڑا تھا، سو بھابی نے مجھے دے دیا۔ اچھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ باجی، اس دن حیات آباد میں اپنے چاچے کی دکان پر بیٹھا تھا تو ہمیں یاد آیا جب سعدی بھائی کھویا تھا اور تم ادھر سارے ملازموں سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی کا کسی سے جھگڑا تھا یا دشمنی تو نہیں تھی، تو واللہ باجی اس دن یاد آیا ایک دفعہ بھائی کا ادھر ہلکا سا جھگڑا ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ جو دیوار پہ لگی تصویریں دیکھتے کچھ سوچ رہا تھا، چونک کر گل خان کو دیکھنے لگا جو زمر کے سامنے بیٹھا بتا رہا تھا۔ زمر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھیں سکیڑیں۔ کس سے ہوا جھگڑا؟ ایک آدمی تھا، اس کی مہنگی سی ڈبہ گاڑی تھی، بوٹ مہنگی والی، بہت مہنگی والی، پتہ ہے اس کی گاڑی کی؟ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ فارس نے ٹوکا، ہمارے اوپر ہوا تھا۔ اس پٹھان ہیلن آف ٹرائے نے فخر سے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ ہم کو کچلنے والا تھا مگر ابھی ہماری زندگی باقی تھی، ہم بچ گیا۔ وہ نکلا اور ہمیں انگریزی میں ڈانٹا، تبھی سعدی بھائی نکل آ کر آیا اور اس کو بھی انگریزی میں کوئی لمبی سی بات کہی، پھر وہ کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ اور جھگڑا کب ہوا؟ مطلب دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا، گالیاں دیں، وہ پوچھ رہی تھی۔ گل خان کو اپنی روداد ایک بے مطلبی لگنے لگی، ذرا ڈھیلا پڑا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، مگر جو اس نے انگریزی میں بولا، تمہیں انگریزی آتی ہے؟ فارس نے پھر ٹوکا۔ گل خان کی غیرت و حمیت پر گویا تازیانہ پڑا، تلملا کر گھوما۔ گل خان 5ویں فیل سہی مگر جھگڑے والا لہجہ خوب سمجھتا ہے، غصے سے کان سرخ ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، زمر نے بچے کی عزت رکھنی چاہیے، وہ کون تھا، کیسا لگتا تھا؟ گل خان نے ایک ہوں والی نظر فارس پہ ڈالی، فلمی اداکارہ کی طرح سر جھٹکا اور باجی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ملکہ کی آن بان والی باجی سے بہت اچھی لگتی تھی اور اس کا شوہر اتنا ہی برا ہوں۔ اب اتنا شکل نہیں یاد مگر ایسے لش پش کپڑے تھے، بال اوپر کھڑے تھے اور ہونٹوں سے نیچے یہ چھوٹی سی داڑھی تھی۔ وہ سوچ سوچ کے بتا رہا تھا، فرینچ کٹ، ہاں وہی، اور باجی اس کا گاڑی بہت مہنگا تھا، کوئی 4-5 کروڑ کا ہوگا۔ زمر نے گہری سانس لی، بچہ اب لمبی چھوڑ رہا تھا، تمہارا مطلب ہے 4-5 لاکھ؟ نہیں باجی، 4-5 لاکھ کا تو 3-4 گاڑیاں گل خان بھی خرید لے، اس کا گاڑی کروڑوں کا تھا، سعدی بھائی نے خود بتایا تھا۔ اس نے ذرا بے بسی سے زور دیا۔ زمر اب اس کو جانے کا کہنے لگی تھی کہ فارس ایک دم چونکا۔ ایک منٹ، کار کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ فارس اور زمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوشیروان کی رولز رائس۔ ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا، مگر جب جنید کو بلایا تو اس نے عام سے انداز میں سارا قصہ دہرایا۔ فارس بھائی کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا، یہ بچہ انتہائی بدتمیز اور شرارتی ہے، اس کی گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، غلطی اس شخص کی نہیں تھی، سعدی بھائی باہر گئے اور جا کر اس سے صرف بات کی، میں ذرا دور تھا، سنا نہیں، مگر آدمی غصے میں لگتا تھا، ظاہر ہے بچہ مرتے مرتے بچا تھا۔ سعدی بھائی نے بس ٹھنڈے طریقے سے اسے 2-4 باتیں کہیں، وہ پلٹ کر چلا گیا جواب میں کچھ بھی کہے بغیر۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھا؟ سعدی بھائی نے کہا میرا پرانا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ فارس نے بے تاثر سے انداز میں ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ گل خان نے ایک پرامید نگاہ زمر پر ڈالی جو کچھ سوچ رہی تھی، اور پھر دوسری شدید کینہ توز اور رقابت سے بھری نظر فارس پہ ڈالی، اور پھر بے دلی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورنٹ کے باہر اپنے پھولوں کے سٹال کے ساتھ آ کر وہ کھڑا ہوا تو سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ ہمارا بات کا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سارا بات باجی اسی فارس بھائی کا سنتی ہے، ہر روز شام کو ادھر آ جاتا ہے۔ ہوں،
غصے سے منہ میں بڑبڑاتا رہا، پھر احتیاط سے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تو چہرے پہ غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ وہ شکل کا اچھا ہے تو کیا ہوا، گل خان بھی کسی سے کم نہیں، اب جب تک یہ باجی کے پاس رہے گا ہم بھی یہ ہیرے والا چابی باجی کو نہیں دے گا۔ مٹھی کھول کر دیکھی تو اس میں سیاہ مصنوعی ہیرے والا کی چین تھا جس پر آرٹس ایور آفٹر لکھا تھا، اور اس میں چابیوں کے ساتھ ایک سلور پین بھی نتھی تھا۔ گل خان نے چند لمحے افسوس سے سادی کے کی چین کو دیکھا اور پھر اسے احتیاط سے واپس اندرونی جیب میں رکھا، جیب کی زپ بند کی، ایک کینہ توڑ نظر اوپر ریسٹورنٹ پہ ڈالی اور پھر سر جھٹک کر اسٹال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحے وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ سونیا کی سالگرہ والے دن بھی شیرو نے سادی سے تلخ کلامی کی تھی، میں درمیان میں آیا تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ خیر وہ اس کا دوست تھا، دوستوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کہنے کے ساتھ فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ فارس خاموش ہو گیا مگر وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ نوشیروہ، میں زمر بات کر رہی ہوں۔ گہری سانس لی۔ میں اب ڈی اے نہیں ہوں، آپ مجھے صرف مسز زمر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا آپ گھر پہ ہو؟ اوکے، میں تراویح کے بعد گھر آ جاؤں گی، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اور موبائل کان سے ہٹایا۔ فارس سینے پہ بازو لپیٹے میز کے کنارے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سعدی کا دوست ہے، میں اس پہ شک نہیں کر رہی، مگر ہو سکتا ہے وہ سعدی کے مزید دوستوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ وہ لڑکی جو سعدی کے ساتھ تھی مبینہ طور پر، شاید وہ اس کو جانتا ہو، وہ کچھ تو چھپا رہا تھا۔ ویسے وہ الٹی کھوپڑی کا بگڑا بچہ ہے، اس کا دماغ اتنا دور تک نہیں جایا کرتا، پھر بھی آپ اس سے یہ بات کلیئر کر لیجیے گا۔ اس نے عادتاً سٹیکی نوٹس کا پیڈ اٹھایا، قلم سے اس پہ لکھا، گل خان ڈبہ گاڑی نوشیروہ۔ اردو میں یہ الفاظ لکھے اس نے میز کے کونے پہ چپکا دیے تاکہ زمر کو یاد رہیں۔ خود مڑ کر دیوار کی طرف چلا گیا۔ ہم اے ایس پی کی بات کر رہے تھے فارس، اب ہمیں اس کو کارنر کرنا چاہیے۔ نہیں، پہلے ڈاکٹر بخاری۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ وہ سرجن جس نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، وہ اس رات کال پہ نہیں تھا۔ سعدی کو ہسپتال لانے کے بعد وہ اچانک سے آیا اور ٹیک اوور کر لیا۔ اسی نے وارڈ بوائز بھیجے اور اسی نے سعدی کو ہسپتال سے نکلوایا ہے۔ وہ راہداری جس کی اصلی فوٹیج نکال کر ایک ہی کلپ بار بار دہرایا گیا ہے، میں نے اس سے ملحقہ 2 راہداریوں کی فوٹیجز چیک کی ہیں۔ وہ لوگ باری باری وہاں مڑے ہیں، ایک اے ایس پی اور دوسرا وہ ڈاکٹر، یعنی اے ایس پی نے ڈاکٹر کے ساتھ اس کوریڈور میں باتیں کی تھیں اور بعد میں وہ فوٹیجز مٹا دیں تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ان دونوں نے مل کر یہ کام کروایا ہے۔ اس لیے پہلے ڈاکٹر، تم نے کہا تھا کہ ہر چیز میری مرضی سے ہوگی، سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیا واقعی آپ کو سعدی واپس چاہیے یا نہیں؟ وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر صحیح۔ قلم انگلیوں میں گھماتی ہوئی خشک سا بولی، کام اپنی جگہ، گریز اور اعراض اپنی جگہ، مگر مجھے تمہارے اس کے لیے مخلص ہونے کا یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بات نہ مانتی۔ اور قلم گھماتی انگلیاں تھمیں، نگاہیں میز کنارے چپکے نوٹ پہ جا ٹھہریں جو فارس نے ابھی لگایا تھا، گل خان ڈبہ گاڑی نوشیروہ۔ اس نے ان الفاظ کو پڑھا، 1 دفعہ 2 دفعہ، شاید 10 دفعہ، نگاہ اٹھا کر فارس کو دیکھا، پھر ان الفاظ کو، پھر نوٹ اتار کر مٹھی میں دبایا، پرس اٹھایا اور ایک عجیب سی نظر اس پر ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے چنبے سے اسے جاتے دیکھا۔ اب اسے کیا ہوا، پھر تو نہیں دماغ الٹ گیا؟ قصرِ کاردار میں ڈنر ٹیبل خوبصورتی سے سجی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے جب زمر کا فون آیا تھا۔ نوشیروہ نے موبائل بند کیا تو ہاشم اور جواہرات اسی کو دیکھ رہے تھے۔ زمر تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، شہرین کے صبح والے برتاؤ کے بعد وہ جو بدک سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، اس کال پہ رنگ سفید پڑ گیا۔ نگاہیں جھکا لیں، ہاشم نے نیپکن مروڑ کر میز پر ڈالا، اکتاہٹ اور بیزاری سے۔ جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاشم کیا ہو رہا ہے؟ سنگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو ہاشم کرسی دھکیل کر اٹھا، میرے کمرے میں آئے ہیں۔ ساتھ ہی ڈیوٹی پہ کھڑی فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ہاشم تم میرے کمرے میں آئے ممی؟ ایک ملامتی نظر نوشیروہ پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشیروہ بیزاری اور تلملاہٹ سے اٹھا۔ 15 منٹ بعد ہاشم کے بند دروازے کے پیچھے کا منظر قطعاً خوشگوار نہیں آ رہا تھا۔ نوشیروہ بیڈ کے کنارے بیزاری سے سر جھکائے بیٹھا تھا، ہاشم کاؤچ پہ ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے براجمان تھا اور جواہرات وہ جلے پیر کی شیرنی کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور سرخ کے درمیان بدلتی رہی اور آنکھوں میں صدمہ، بے یقینی، غصہ، سب کچھ تھا۔ تم رک کر نوشیروہ کو گھورا اور 3 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ شیرو نے منہ پرے ہٹایا، تم انتہائی احسان فراموش انسان ہو، اس نے جان بچائی تھی تمہاری اور تم نے اس کو مار دیا۔ اور تم پلٹ کر شعلہ بار نظر ہاشم پہ ڈال لی، اگر وہ مر رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو اتنے تردد سے وہاں سے نکالنے کی؟ وہ اتنی دیر سے بول بول کر اب ہانپنے لگی تھی۔ اس کو مرنے دیتا اور شیرو کو قاتل بنا دیتا؟ کیا یہ اتنے بڑے گلٹ کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ بھی برہم ہوا۔ شیرو کچھ بڑبڑایا، اور مجھے بتانے کا ارادہ کب کا تھا بھی یا نہیں؟ اوکے ممی، بہت سن لیا میں نے، اب بس کریں، بیٹھیں اور سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔
زمر شیرو سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تم مجھے بتاؤ گے اب کیا کرنا ہے؟ وہ کرائی تھی، اس گھر کی، اس امپائر کی ملکہ میں ہوں، یہ فیصلے میں لیتی ہوں کہ کون کیا کرے گا، سمجھے تم؟ ہاشم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سنبھال رہے ہو تم چیزیں کہ ابھی 1.5 ماہ نہیں ہوا اسے کھوئے، اور زمر کو اس پہ شک ہو گیا۔ ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی۔ اس کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ شیرو پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، یہ اس وقت دبئی میں تھا، اس کے پاسپورٹ پہ مہر ہے، اس گھر کے ملازموں کی آنکھوں پہ تو مہر نہیں۔ کس نے دیکھا تمہیں اس روز گھر پہ؟ بولو شیرو، اس کے سر پہ کھڑی گرائی وہ جلدی کہنے لگا۔ فیونا نے، اور رکا، ذرا سوچا۔ میں رات کمرے میں بند، فیونا آئی تھی، پھر صبح میں، ہاشم بھائی اور آپ آفس کے لیے جلد نکل گئے تھے، گیٹ کے دونوں گارڈز نے دیکھا، اور ہاں ڈائننگ ہال میں۔ فہرست مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے اس صبح ڈیوٹی پہ کون تھا۔ فیونا قابل بھروسہ ہے، مگر اس کے علاوہ سب کو میں فائر کر دوں گی، دوسرے شہروں میں اچھی نوکریاں دلوا دوں گی، اگلے ماہ سے ہم نیا سٹاف رکھ رہے ہیں۔ بورکیفاس نے تو نہیں دیکھا تمہیں؟ اور ایک دم نوشیروان سیدھا ہوا، اسے یاد آیا، زمر ڈی اے، اس نے دیکھا تھا مجھے، سفید پڑتے چہرے کے ساتھ۔ شیرو نے دونوں کو دیکھا۔ ہاشم بھائی، ان کی شادی کی صبح ان کے گھر سے جب نکلے تو میں ادھر بالکنی میں کھڑا تھا، وہ باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ، اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اس دن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی شادی سے پہلے ہی دبئی جا چکا تھا تو وہ، اور پوری بات سن کر ہاشم کا دماغ گھوم گیا۔ یہ بات زور دے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خدایا نوشیروان، میں تمہارا کیا کروں؟ موبائل اٹھاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ میں زمر کے پاس تمہارے ساتھ جاؤں گا اور بات سنبھال لوں گا اگر؟ بالکل نہیں۔ جواہرات سلگتی نظروں سے اسے گھورتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کو بیبی سیٹ اپ کرنا چھوڑ دو ہاشم، اس کو اپنے مسئلے خود حل کرنے دو، وہ اکیلا جائے گا اور وہ خود زمر کو کنونس کرے گا۔ وہ ایک کاردار ہے، اگر وہ سعدی کو گولی مار سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاشم شدید غیر آرامدہ ہوا۔ مگر ممی، زمر کو شک؟ نوشیروان کو اب عادت ڈالنی ہے ہاشم اپنے بگڑے کام خود سنبھالنے کی۔ وہ اس کی طرف آئی اور انہی شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم اپنے مسئلے خود سنبھال سکتے ہو؟ جی۔ شیرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ اور ایک دفعہ پھر باری باری دونوں کو دیکھا۔ لعنت ہے تم دونوں پر۔ زمر کار کھڑی کر کے گھاس پہ اتری ہی تھی کہ مسز زمر کی آواز آئی۔ وہ جو کسی اور دھیان میں تھی پلٹی۔ نوشیروان چلا آ رہا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ تھے اور چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہ، تو نوشیروان، اسے اس سے بات کرنی تھی۔ ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ فراموش کر گئی۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آیا۔ سبزہ زار تاریک تھا، ٹیکسی کے برآمدے کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بالکل سامنے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ دراصل وہ رکا۔ زمر ٹھہر کر سننے لگی۔ میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی شادی کی رات دبئی گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خانہ انداز تھا۔ میں آپ کی شادی کے وقت ادھر ہی تھا، انفیکٹ اگلی صبح بھی ادھر ہی تھا۔ جب بھائی آفس گیا تب میں اپنا سامان پیک کر کے نکلا تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس نے پتلیاں سکوڑ کر غور سے شیرو کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے بالکنی میں دیکھ لیا تھا اسموکنگ کرتے ہوئے۔ نگاہیں پشیمانی سے جھکائیں۔ میں سگریٹ نہیں پی رہا تھا، وہ ڈرگز تھیں۔ اوہ، اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ آپ ڈرگز استعمال کرتے ہو؟ پلیز ممی یا بھائی کو مت بتائیے گا، بھائی مجھے جان سے مار دے گا، اسی لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ آپ ممی کو بتا دیں گی، مجھے یہی ڈر تھا۔ آپ اپنی بالکنی میں اسموکنگ کر رہے تھے اور آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا؟ پہلے پتا تھا جب میں ڈرگز لیتا تھا، پھر سعدی نے بہت مشکل سے میری عادت چھڑائی۔ ممی اور بھائی کو نہیں پتا کہ میں پھر سے لینے لگ گیا ہوں، صرف سعدی کو پتا تھا۔ ظاہر ہے دوستوں سے ہر بات نہیں چھپتی، میں اسی لیے اس کے آخری دنوں میں اسے بھی اوائڈ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ تھا، مگر اب آئی سویئر میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ زمر چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کا سعدی سے جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ اس کے ریسٹورانٹ کے باہر اور پھر یہاں پارٹی میں؟ جھگڑا؟ نوشیروان کی آنکھوں میں حیرت اتری اور دل کانپ کر رہ گیا۔ میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں بس اس نے مجھے جھڑکا تھا ڈرگز کی وجہ سے، اور میں اس کو اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پتا ہے وہ میرا بھلا ہی چاہتا تھا۔ اوکے، تھینک یو نوشیروان۔ اس نے سر ہلایا۔ الوداعی انداز میں وہ عجلت میں گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں فی الحال کچھ اور چل رہا تھا۔ نوشیروان نے مسکراتے ہوئے اسے واپس جاتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ جیبوں میں رکھے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے اور دل ہنوز زور سے دھڑک رہا تھا۔ حلق خشک تھا، مگر جواہرات کے دیے اعتماد اور ہاشم کی آدھے گھنٹے کی وٹنس پریپریشن نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک کاردار ہے۔ آخری کہکا اسی کا ہوگا۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ زمر اندر آئی تو ابا وہیں بیٹھے تھے، لاؤنج میں۔ صداقت اور سیم ٹی وی کے آگے جڑ کر بیٹھے، کوئی دکان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کر ڈھیروں ثواب کما رہے تھے۔ وہ سلام دعا کیے بغیر سیدھی اوپر چلی گئی۔ ابا نے فکرمندی سے اسے دیکھا۔ کمرے میں آ کر اس نے چیزیں گویا پھینکی اور فارس کی لکھی چٹ لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ مختلف کھانے کھولے، آگے پیچھے ہاتھ مارا، بے حد آرگنائزڈ۔ زمر کو وہ ڈبی ڈھونڈنے میں 3 منٹ لگے۔ اس نے سیاہ مخملی ڈبی کھولی۔ کسی زمانے میں اس ڈبی میں اس کو وہ لونگ ملی تھی اور لونگ کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی۔ زمر نے وہ چٹ نکالی اور پھر دونوں پرچیاں کھول کر سامنے کیں۔
الفاظ مختلف تھے مگر وہ دونوں اردو میں لکھی گئی تھی، لکھائی نہ اچھی تھی نہ بری مگر وہ ایک تھی۔ اف! کاف کی آنکھ لام یا نون کی گلائی بالکل ایک سی تھی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، حق تک متحیر شل بار بار ان الفاظ کو میچ کیا، بالکل ایک سے۔ پھر سنگھار میز پہ ہتھیلیاں رکھ کر وہ کھڑی ہوئی تو آئینے میں عکس نظر آیا۔ گھنگریالے بال کھلے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں عجیب سی حیرت اور صدمہ تھا، اور ناک میں لونگ دمک رہی تھی، اور وہ ننھا سا الماس ہیرا اس وقت زمر یوسف کی پوری زندگی کو تہہ و بالا کر رہا تھا۔ پھر ان بھوری آنکھوں میں غصہ ابھرا، اس نے نوچ کر وہ لونگ اتاری مگر وہ شے کی طرح ڈبی میں ڈال کر بند کی، مکروہ شے کی طرح ڈبی میں ڈال کر بند کی۔ پھر باہر نکلی، ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، حنا نے فوراً ہی کھول دیا۔ اس کو دیکھا تو ذرا دیر کو ٹھہری، اس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھری ہوئی تھیں، لب بھینچے ہوئے تھے اور ناک میں لونگ نہیں تھی۔ حنین کی الجھی ہوئی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ جا رکی۔ زمر نے ہتھیلی سیدھی پھیلا رکھی تھی۔ میری نوز رنگ حنین جی؟ میں نے کہا حنین یوسف کہ مجھے میری نوز رنگ واپس چاہیے۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے، حنین کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اس نے پہلی دفعہ زمر کو اپنے ساتھ اتنے کٹیلے اور سرد لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا، اور جیسے زمر کو 2 + 2 4 کرنے میں چند منٹ لگے تھے، حنا کو بھی تھوڑی ہی دیر لگی۔ وہ خشک لبوں پہ زبان پھیرتی پلٹی اور الماری کھولی، آگے پیچھے ہاتھ مارا، پھر ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، اس کے ایک ایک خانے کو چیک کیا، زرتاشا کی ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں، کچھ البمز، کچھ سی ڈیز، بے حد ڈس آرگنائزڈ۔ حنین کو نتھ کی ڈبی ڈھونڈنے میں کچھ دیر لگ گئی، اور پھر اس نے جھکی نظروں کے ساتھ ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ زمر نے اسے جھپٹا اور ملامتی نظروں سے اسے گھورتی مڑ گئی۔ فارس اور ندرت اکٹھے واپس آئے تو رات مزید تاریک ہو چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا بڑے ابا سے رسمی کلمات کہہ رہا تھا جب حنا آہستہ سے اس کے قریب ہوئی۔ جب وہ متوجہ نہ ہوا تو اس کی کوہنی ہلائی، وہ چونک کر مڑا۔ کیا؟ حنین نے ابرو سے اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا؟ فارس کو چنبا ہوا۔ اوہ، تو ابھی اس کی پیشی نہیں ہوئی؟ پھپھو کو دیکھ لیں، وہ آتے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو گئی ہیں۔ ہلکا سا کہا مگر ندرت نے سن لیا۔ ابا نے بھی، سیم نے بھی گردن موڑی۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فارس نے محسوس کیا سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی سے بھی نگاہ ملائے بغیر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، رخ موڑے۔ وہ اندر آیا، کوٹ اتارا، اسے لٹکایا، سرسری سی نظر اس کے سر کی پشت پہ ڈالی۔ کمرے میں خاموشی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور تب اس کی نگاہ اپنے صوفے پہ پڑی۔ اس کے سرہانے سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، جو اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے چبھتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فارس کے چہرے کے تاثرات سخت اور سپاٹ ہو گئے۔ ڈبی اٹھائی، اسے سنگھار میز پر زور سے رکھا۔ واپس کرنے سے بہتر ہے اسے پھینک دیں۔ زمر کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ملامت بھی ابھری۔ تم کب مجھے دھوکہ دینا چھوڑو گے فارس؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ بھی سامنے آ کھڑا ہوا اور لہجے کو برہم کیا۔ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو گفٹس دیتے ہیں، میں نے بھی دے دیا، پہنا یا نہ پہننا آپ کا فیصلہ تھا۔ تم نے اپنا نام نہیں لکھا تھا اوپر، آپ میری لکھائی پہچان سکتی تھیں۔ اگر تمہیں بھول گیا تو یاد کروا دوں، قانون کی کتابیں انگریزی میں ہوتی ہیں، میں نے تمہاری انگریزی کی لکھائی دیکھی تھی صرف۔ پھر تم نے نام کیوں نہیں لکھا؟ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اوکے فائن، وہ بھی اونچا بولا تھا، نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، نہیں لکھا تو کیا کریں گی آپ؟ زمر کی آنکھوں میں پانی سا ابھر آیا۔ تم اتنے سال میرا مذاق اڑاتے رہے، تمہیں بالکل بھی کوئی لحاظ نہیں آیا؟ میں تمہاری ٹیچر تھی، وہ بولی۔ وہ غصے سے تھی مگر آواز گیلی تھی، اور ان بھوری آنکھوں میں آنسو دیکھنا۔ فارس نے سر جھٹکا۔ جب آپ کو گولی مار سکتا ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو ہوں ہی برا، اس لیے میری طرف سے پھینک دیں اسے یا آگ میں ڈال دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں معذرت کروں گا تو یہ میں نہیں کرنے لگا، بلکہ میں تھک چکا ہوں آپ کو وضاحتیں دے دے کر، اس لیے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ میری ٹیچر تھیں، مجھے جیل بھیجنے والی گواہ نہیں تھیں۔ وہ واپس مڑا، چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا، تب دیکھا ذرا سی درز کھلی تھی۔ وہ دروازہ پورا بند کرنا بھول گیا تھا۔ یا اللہ، اس کا دماغ سنسنا اٹھا، ساری آوازیں نیچے گئی ہوں گی۔ مڑ کر ایک نگاہ زمر پر ڈالی جو خاموش کھڑی، آنکھوں میں پانی اور ڈھیروں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر باہر نکلا، زور سے دروازہ بند کیا۔ نیچے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ حنین، ندرت، ابا، سیم سب اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ لب بھینچے تیزی سے زینے اترتا گیا۔ ندرت اٹھی۔ فارس کہاں جا رہے ہو؟ کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا۔ ہاتھ جلا کر ان کو اشارہ کرتا وہ باہر نکل گیا۔ حنین، جاؤ، اس کو روکو، اسے کو مت جائے، مگر حنین وہیں بیٹھی رہی۔ امی خیر ہے، بیٹھ جائیں، وہ آ جائیں گے۔ اس نے بظاہر خود کو بے فکر ظاہر کیا، البتہ بار بار پریشان نگاہ اوپر اٹھتی تھی۔ اسے پتہ تھا فارس ابا سے شرمندہ ہے کہ انہوں نے اسے ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح بات کرتے سنا ہوگا۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو کبھی بیان نہیں ہوتی۔ ندرت چند لمحے چوکھٹ پہ کھڑی رہیں، پھر واپس آئیں، سیڑھیوں کے پاس ٹھہر کر گردن اونچی کی۔ زمر، زمر، ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ حنین چونکی، ابا بھی چونکے۔ سعدی کے جانے کے بعد پہلی دفعہ ان کی اتنی بلند آواز سنی تھی، اور آنکھوں میں غصہ،
زمر کمرے سے باہر آئی اور اوپر ریلنگ کنارے رکی، گیلی آنکھیں رگڑ لی تھی۔ جی، وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے فارس کو کیا کہا ہے؟ وہ کیوں پت چلا گیا ہے؟ اوپر کھڑی زمر کی آنکھوں میں ذرا تعجب سا ابھرا۔ الفاظ پہ نہیں، انداز پہ۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ابھی تو کچھ کہنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے خود سنا ہے تم دونوں جھگڑ رہے تھے، وہ پریشان تھی اور غصے میں تھی۔ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ یہ شادی تمہاری مرضی کے بغیر تو نہیں ہوئی تھی۔ حنین نے چہرہ موڑا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑا صداقت بنا پلک جھپکے ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے صداقت کو متوجہ کیا۔ وہ چونکا، کھلا منہ بند کیا۔ جاؤ اپنے کوارٹر میں، ادھر کیا کھڑے ہو؟ ڈپٹ کر بولی تو وہ شرمندہ سا فوراً باہر کھسک گیا۔ ادھر زمر آواز نیچے کیے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں بھابھی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ خود گیا ہے۔ سعدی بھی ایسے ہی گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا، اب فارس بھی واپس نہیں آئے گا۔ تم نے اسے مجبور کیا ہے گھر چھوڑنے پہ۔ سعدی بھی تمہاری وجہ سے گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ زمر دم بخود رہ گئی۔ ہاں، تم اس روز سعدی سے لڑی تھی، میں نے خود سنا تھا، تم اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ حنین کو لگا کسی نے اس کے منہ پہ بیلچہ دے مارا ہو۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی ہوئی۔ نہیں امی، پھپھو تو میرے لیے میری سائیڈ لے رہی تھی۔ اس نے وحشت سے زمر کو دیکھا جو ریلنگ پہ ہاتھ رکھے سن سی کھڑی تھی۔ سعدی میری وجہ سے نہیں گیا بھابھی، تم نے فارس کو گھر سے نکالا ہے جیسے تمہاری امی نے مجھے نکالا تھا۔ تم لوگوں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے، اب تم فارس کے ساتھ وہی کر رہی ہو۔ دکھ سے ان کی آواز پھٹ رہی تھی۔ ندرت، ابا نے برہمی سے ٹوکا، میری امی کے بارے میں کچھ مت کہیے، اور سعدی میری وجہ سے نہیں گیا۔ وہ بدک بول پائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میں اس سے نہیں لڑی تھی، صرف ذرا سا خفا۔ تمہیں کیا حق تھا اس سے خفا ہونے کا؟ وہ ایک دم زور سے چلائیں۔ حنین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ میرا بیٹا تھا، تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ یہ میرے بچے ہیں، ان کو صرف میں ڈانٹ سکتی ہوں۔ تم اپنے سارے حق اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ ندرت، بس کر دو۔ اب ابا بلند آواز میں سختی سے بولے اور ندرت چپ ہو گئیں، کیونکہ کہنے کے بعد ان کو احساس ہوا تھا کہ ان کے آخری فقرہ مناسب نہ تھا، اور اس آخری فقرے نے زمر کا دل ہی توڑ دیا۔ اس کا ریلنگ پہ جمع ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ چہرہ جھکائے قدم قدم زینے اترتی گئی۔ لاؤنج میں وحشت ناک سا سناٹا چھا گیا۔ زمر کسی کو بھی دیکھے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ حنین کی نظروں اس کے قدموں پہ جا ٹھہری۔ وہ ننگے پیر تھی۔ پھر وہ اسی طرح باہر نکل گئی، مگر حنین میں کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ دروازہ بند ہوا تو ندرت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ ابا فکرمندی سے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سہم اٹھا اور باہر گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آ گیا۔ پھپھر باہر نہیں ہے، کہاں چلی گئیں؟ حنین نے پریشانی سے فارس کا نمبر ملایا۔ اس نے کال کاٹ دی، ایک بار، دوسری بار۔ پھر اس نے غصے سے ٹیکسٹ بھیجا، امی اور پھپھو کی لڑائی ہوئی ہے اور امی نے پھپھو کو گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ حسب توقع فون فوراً بجا۔ کیا ہوا؟ وہ واقعی تشویش سے بولا تھا، آواز سے لگتا تھا ڈرائیو کر رہا ہے۔ وہی جو لکھا تھا، امی نے پھپھو کو بہت سنائی اور وہ گھر سے چلی گئیں۔ قصور کس کا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، آپ کا، اور پھر امی کے سارے الفاظ دہرا دیے۔ تھوڑی دیر گزری اور گاڑی کی آواز آئی تو بڑے ابا کے چہرے پہ چھائی تفکر کی لکیریں کم ہوئی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تو فکر مند لگ رہا تھا۔ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ یوں ہی باہر۔ اس نے ابا سے نگاہیں چرائیں، مگر ابا کو اس کا غصے سے ان کی بیٹی پر چلانا یاد نہیں تھا۔ ان کو صرف زمر کی فکر تھی۔ جاؤ زمر کو دیکھو، وہ کہاں چلی گئی؟ گاڑی تو کھڑی ہے اس کی۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ ساتھ ہی اوپر دیکھا۔ امی ٹھیک ہے، ان کی فکر مت کریں، بس پھپھو کو لے آئیں۔ ان کو کھونا ایسے ہے جیسے ہم سعدی بھائی کو دوسری دفعہ کھو دیں گے۔ حنین ایک دم اداس ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ اپنی امی کے پاس بیٹھو۔ وہ الٹے قدموں مڑ گیا۔ باہر سبزہ زار سنسان پڑا تھا۔ وہ قصر کے فرنٹ تک آیا۔ ملازموں کے آگے پیچھے آمدرفت کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ زمر کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ گیٹ کے قریب آیا تو اوپری کیبن سے گارڈ نے پکارا، سر مسز غازی اس طرف گئی ہیں۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ گارڈ اشارہ کر کے بتا رہا تھا وہ باہر گئی تھی۔ باہر سڑک تاریک تھی۔ فلیش لائٹ دو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ گارڈ نے لائٹ اس کی طرف اچھالی۔ لے جائیں سر، بھلے ہمیشہ کے لیے لے جائیں، دل برداشتہ سا کہتا گارڈ واپس بیٹھ گیا۔ فارس نے لائٹ تھامی اور گیٹ سے باہر آیا۔ وہ پہاڑی کو کاٹ کر بنائی سڑک تھی۔ دور دور اونچے محلات تھے، کئی کنال کی جگہ خالی تھی، وہاں جنگل اگے تھے۔ وہ جوگرز پتھروں پہ رکھتا سڑک کنارے اوپر چڑھنے لگا جہاں اونچے درخت تھے، ساتھ ہی فکر مندی سے اسے پکارتا روشنی پھینک رہا تھا، زمر۔ آواز رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتی، کبھی لوٹ کر سنائی دیتی۔ وہ اوپر چڑھتا آیا۔ ٹارچ والا ہاتھ مسلسل ہل رہا تھا۔ پھر روشنی ایک جگہ تھمی، درختوں کے بیچ اسے وہ نظر آئی، زمین پہ ننگے پاؤں اکڑو بیٹھی، ٹھوڑی گھٹنوں پہ رکھے۔ فارس نے گہری سانس خارج کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کے جوگرز تلے کچلنے کی کرچ کرچ نے خاموشی کو توڑا۔ وہ اس کے قریب آ رکا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ گھر چلیں؟ وہ نہیں ہلی، گردن بھی نہیں اٹھائی۔ زمر، ہم سارے مسئلے گھر جا کر سلجھا سکتے ہیں، اٹھیں۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو فارس نے ٹارچ زمین پر رکھی اور اس کے سامنے درخت سے ٹیک لگا کر خود بھی اکڑوں بیٹھ گیا۔
آپا نے جو بھی کہا دل سے نہیں کہا، وہ آپ کو ہرٹ کر کے خود بھی ہرٹ ہے، مجھے پتہ ہے، ان سے ناراض مت ہوں۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، سعدی سے بھی نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا بولی تو آواز رندھی ہوئی تھی۔ ٹارچ پتوں پہ پڑی تھی، روشنی مخالف سمت کے درختوں پہ پڑ رہی تھی۔ زمر کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ ان کو پتہ ہے آپ سعدی سے خفا نہیں تھی، نہ ان کو یہ بات اذیت دے رہی ہے۔ زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سعدی میری وجہ سے نہیں گیا، میں نے اسے نہیں بھیجا، میں 4 سال اس سے ناراض بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ بچے اب مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر میں غلط تھی اور مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کون سی لونگ، کہاں کا خشک، دونوں کو بھول گیا تھا۔ رات کا سناٹا اور جنگل کے اونچے درخت خاموشی سے سن رہے تھے۔ سامنے تنے سے ٹیک لگائے فارس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سب کو پتہ ہے یہ بات، میرے پاس کوئی امید نہیں ہے سوائے ان بچوں کے، مگر نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ میرے بچے نہیں ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر سعدی کو ہم واپس لے آئیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو سب سیٹل ہو سکتے ہیں، سوائے میرے۔ میرا کیا ہوگا؟ آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ اس نے چہرہ جھکایا اور ناک سکوڑ کر پانی اندر اتارا۔ وہ واقعی آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں، اور یہ ایک مختلف رشتہ ہوتا ہے، اس کے اپنے حق ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زمر نے جواب نہیں دیا۔ جھکے چہرے پہ لڑھکتے آنسو اندھیرے میں بھی اسے دکھائی دے رہے تھے۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کے گھنگریالے بال، کھلے بال بار بار اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے۔ مجھے دوبارہ کبھی وہ خوشی نہیں مل سکتی جو کبھی میرے پاس تھی۔ زمر روئیں مت، آپ کو روتے دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا، آپ مضبوط اچھی لگتی ہیں، اور مغرور بھی اور اکھڑ بھی۔ اس نے چہرہ اٹھایا، گیلی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور بدتمیز بھی، اور روڈ بھی، اور بوسی بھی، اور بے مروت بھی۔ اور وہ نرمی سے ایک ایک لفظ گنواتا جا رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہ اس کو دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی اور ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ میں ایسی نہیں ہوں، گردن کڑا کر بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر بولی، میں کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوں۔ آپ کی ڈکشنری میں شائستگی کی تعریف کیا ہے؟ وہ بھی ذرا سا مسکرایا۔ زمر ہاتھ سے آنسو پونچھتی ہلکا سا ہنسی۔ عورتوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسی میں ہوں۔ پھر مسکراہٹ آہستہ آہستہ سمٹی۔ چند لمحے پہلے کی تلخی نے دل کو دوبارہ سے کسک دی۔ اس نے گردن موڑ کر دور تک پھیلے درختوں کو دیکھا۔ کہیں دور کبھی کسی گاڑی کی زن سے گزرنے کی آواز سنائی دیتی، پھر سناٹا چھا جاتا۔ کیا وہ مجھ پر اتنی خفا تھیں؟ وہ پھر سے آزردہ ہوئی۔ انہیں آپ پہ غصہ نہیں ہے، ان کو الزام دینے کے لیے کوئی چاہیے، ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے ان کے اس گھر سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ مطلب؟ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں سامنے بیٹھے فارس کا چہرہ مدھم سا دکھائی دیتا تھا، مگر اس پہ آنچ سی تھی۔ ابھی گھر چلیں، پھر کسی وقت ان سے پوچھ لیجیے گا۔ نہیں، بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ وہ دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ یہ میری امی کا گھر ہے، اور کہتے ساتھ ٹارچ اٹھائی کہ اسے بند کر دے۔ تبھی روشنی زمر پہ گری تو وہ چونکا۔ ٹارچ اس کے اوپر ڈالی۔ زمر نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پرے ہٹایا۔ وہ اس کے قدموں میں دیکھ رہا تھا، کپڑوں پہ مٹی، کانٹے، اور پاؤں کو کیا ہوا ہے آپ کے؟ چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ گری ہیں؟ زمر نے سر جھٹکا۔ شاید۔ اس نے روشنی اس کے پاؤں پہ ڈالی۔ انگوٹھا خون میں ڈوبا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر چلیں۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے۔ ہمیشہ کے برعکس وہ غصے یا سختی سے نہیں بولی تھی، بس تھکن سی تھی آواز میں۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ جانے لگا، پھر رکا۔ میرے آنے تک ادھر سے ہلیے گا نہیں، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں۔ تنبیہ کرتا وہ نیچے اترتا گیا۔ ٹارچ بجھا دی تھی۔ گیٹ تک دوبارہ آیا تو گارڈ کا کیبن خالی تھا۔ کیبن کی سیڑھی کے آس پاس دیکھا، مدھم مدھم سی آوازیں آئیں۔ فوراً قریبی درخت کی اوٹ میں ہوا، پھر ٹہنیوں کے درمیان سے جھانکا۔ گارڈ کی پشت تھی اور اس کے سامنے فیونا کھڑی کہہ رہی تھی، مجھے واقعی نہیں معلوم کہ وہ سارے سٹاف کو کیوں نکال رہے ہیں، مگر اکبر تم بے فکر ہو، میں اپنے سٹاف کی ہیڈ ہی نہیں، خیرخواہ بھی ہوں۔ میں مسز کاردار سے کہہ دوں گی کہ تم لوگ جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گی، اور وہ تمہیں ایک بہتر پیکیج دے دیں گے اور تم ٹھہر جاؤ گی۔ اگر تمہاری جگہ میری NGO ہوتی تو وہ ہم سب کے لیے لڑتی۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ میرا قصور نہیں ہے اس میں، یہ سب مسز زمر نے کیا ہے، انہی کا فون آیا تھا اور اس کے بعد مسز کاردار نے یہ حکم دیا ہے۔ وہ اوٹ سے نکلا اور آواز دی، اکبر! گارڈ فوراً گھوما۔ فیونا بھی چونکی۔ وہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ میری بیوی کو چوٹ لگی ہے، کچھ لا دو پٹی وغیرہ کے لیے۔ فیونا کو مخاطب کیا تو وہ فوراً تابعداری سے آگے ہوئی۔ اکبر، اپنے کیبن سے باکس لے آؤ۔ سر، چوٹ زیادہ ہے، میں ڈاکٹر کو فون کروں یا پھر ان کی پٹی کر دوں؟ میں کر لوں گا۔ اکبر پیکٹ لے آیا تو فارس فیونا پہ گہری نظر ڈالتا چیزیں لیے پلٹ گیا۔ اوپر آیا تو زمر ویسی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، ایک گھٹنا موڑے، دوسرا پاؤں زمین پر رکھے۔ اور کہاں سے چوٹ آئی ہے؟
آئس پیک نکال کر اسے دیا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا اور آستین اوپر کر کے کوہنی پہ رکھا۔ فاس نے ٹارچ اسے تھمائی، یہ اس اینگل پہ رکھیں، اور جب روشنی اس کے انگوٹھے پہ پڑنے لگی تو وہ گیلے وائپ سے اس کا پیر کا خون صاف کرنے لگا۔ زمر اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔ ندرت بھابی کو اس گھر سے کیا مسئلہ تھا؟ ان دونوں کو معلوم تھا وہ کیا سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ وہ سر جھکائے زخم صاف کرتے کہنے لگا، یہ میری امی کا گھر ہے اور میری امی ان کی سوتیلی ماں تھیں۔ اس نے آہستہ سے وہ نکیلی سی چیز اس کے ماس سے نکالی جس نے انگوٹھے کو کاٹا تھا۔ زمر کے لبوں سے سر نکلی اور فارس نے رک کر اسے دیکھا۔ ہلکا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لیجیے گا۔ مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر رکی، سرسری انداز میں پوچھا، تمہارے ابو اور تمہاری امی اور ان کی پہلی بیوی کے، میرا مطلب ہے کیسے تعلقات تھے ان سب کے؟ ویسے مجھے پتہ ہے، مگر صرف ان کی سائیڈ کی سٹوری، تمہاری سائیڈ کی نہیں معلوم۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا جب زمر نے بغیر کسی غصے یا دعوت کے اس کی طرف کی کہانی سننی چاہی۔ اس کے انگوٹھے پہ دوا لگاتے ہاتھ رکے، لمحے بھر کو ذہن کہیں دور جا پہنچا۔ یہ گھر میری امی کا ہے۔ شادی سے پہلے وہ اپنے بھائی اورنگزیب کاردار کے ساتھ ان کے گھر رہتی تھی۔ تب یہ جگہ اتنی ڈیولپڈ اور ایلیٹ نہیں تھی۔ ابو نے ان سے محبت کی شادی کی تھی، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی، مگر اتنے گٹس نہیں تھے ان میں کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتے۔ ندرت آپا اور وارث کی امی نے بہت ہنگامہ کیا اس شادی پہ، سو پتہ نہیں کس نے طے کیا، مگر امی ادھر انیکسی میں رہنے لگیں، ابو یہیں آ جاتے، کبھی رہتے کبھی چلے جاتے۔ وہاں ان کے بچے تھے، یہاں صرف بیوی۔ سر جھکائے آہستہ آہستہ دعا اس کے انگوٹھے پہ لگاتے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کو اتنا بولنے کی عادت نہیں تھی۔ زمر کے لیے وہ ایک کم گو پراسرار سا شخص تھا۔ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا تھا، آج کہہ رہا تھا، اور وہ بالکل یکٹک محو ہو کر سن رہی تھی۔ میں 8 سال کا تھا جب ندرت اور وارث کی امی کا انتقال ہوا۔ ابو مجھے اور امی کو پھر اپنے گھر لے گئے۔ ندرت آپا تب 18 سال کی تھی اور وارث 12 کا۔ ہم لوگ 6 ماہ رہے ادھر۔ اب بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا، پھر پیکٹ سے پٹی نکالی اور اس کے انگوٹھے کے گرد لپیٹنے لگا۔ جنگل کے اونچے درختوں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ بے چینی سے بولے، اپنی ساری انا، اکڑ و بے نیازی چند لمحے کے لیے پس پشت ڈالے۔ پھر کیا؟ وہ سر جھکائے سفید پٹی لپیٹ رہا تھا۔ ندرت بھابی لوگوں کا رویہ کیسا تھا تم لوگوں کے ساتھ؟ اس نے ندرت بھابی کے ذکر کو ذرا نمایاں کیا۔ وہ یہ سوال صرف انہی کی وجہ سے تو کر رہی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور میری ماں سے بھی، ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ امی بھی کوئی بہت صابر شاکر خاتون نہیں تھیں، ماموں جیسا غصہ تھا ان میں بھی، مجھ میں بھی۔ خیر بہت جھگڑے ہوا کرتے تھے آپا اور امی کے۔ وارث لڑتا نہیں تھا، مگر جہاں میں آ کر بیٹھتا تھا وہ اٹھ جاتا، اگر بول رہا ہوتا تو مجھے دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ ہم 6 ماہ وہاں رہے، بدترین دن تھے وہ۔ پھر واپس کیوں چلی گئی تمہاری امی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، اس مہیب تاریک جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھے اسے 4 سال پہلے کی وہ گولیاں، وہ فون کال سب بھولنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ فارس غازی سے پہلی دفعہ مل رہی ہے۔ امی نہیں گئی تھیں، میں گیا تھا۔ سر جھکائے فارس نے پٹی کے اوپر شفاف ٹیپ لگا کر اسے پکا کیا، پھر پیچھے ہٹا۔ زمر نے بھی پیر ذرا پیچھے کھینچ لیا، واپس درخت سے ٹیک لگا کر اکڑوں بیٹھا اور دائیں جانب درختوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اپسیٹ تھا، ایک دن تنگ آ گیا تھا، ادھر سے تو بھاگ گیا، مذاق نہیں کر رہا، سچ میں۔ 2.5 گھنٹے بھاگتا رہا، پھر یہاں پہنچ گیا واپس۔ تمہیں گھر کا راستہ آتا تھا اتنی سی عمر میں؟ اس کو تعجب ہوا۔ فاس نے گردن اس کی طرف موڑی، اداسی سے مسکرایا، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، آپ مجھے جانتی ہی نہیں کتنا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس پرسوچ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میں ادھر آیا تو اورنگزیب ماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ گھر پہ نہیں تھے، مسز کاردار تھیں۔ یہ لوگ تب بھی امیر تھے مگر اتنے امیر نہیں تھے، ان کا گھر تب بھی مختلف تھا، یہ عالی شان قصر تو بعد میں ڈھا کر کھڑا کیا تھا۔ خیر مسز جواہرات گھر پہ تھیں، وہ مجھے اندر لے آئیں، میرے لیے کمرہ تیار کروایا، میرے پیروں کی مرہم پٹی کی بہت خیال سے، 2 دن مجھے اپنے گھر رکھا، تیسرے دن میرے ماں باپ کو بلایا اور کہا اپنے بچے کو لے جاؤ، یہ سارے کارداز امریکی کھوپڑی والے ہیں، مہمان بس 2 دن، اچھا پھر مچھلی بن جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وہ بھی شاید مسکرایا تھا، مگر اب پھر سے گردن موڑے اندھیرے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ امی اور میں واپس ادھر ہی آ گئے اور ابو اپنے بچوں کے ساتھ رہے۔ اگلے سال ندرت آپا کی شادی ہوگی۔ وارث کو ابو نے پڑھنے لاہور بھیج دیا، ذکیہ خالہ کے گھر، وہ وارث اور ندرت کی امی کی سگی بہن ہے، سارہ کی امی۔ وارث وہیں پڑھتا رہا اور ابو میرے اور امی کے پاس واپس آ گئے۔ ہوا تاریک درختوں کے پتوں کے بیچ سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی، اس کی گھنگریالی لٹیں چہرے پہ آ رہی تھیں جن کو وہ بار بار کان کے پیچھے رستی۔ نگاہیں فارس کے چہرے پہ ٹکی تھی، اس نے اب سر درخت کے تنے سے لگا رکھا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی، کرب تھا۔ میں 10 سال کا تھا جب سعدی پیدا ہوا، میں 8 سال کی تھی۔ اس نے صرف سوچا، بولی نہیں۔ وہ کبھی کبھی تو بولتا تھا، اسے لگا اگر بولے گی تو اس کی یکسوئی ٹوٹ جائے گی۔
اور میں 13 سال کا تھا جب ندرت آپا ناراض ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ ان کا آپ کی امی سے جھگڑا ہوا تھا، سعدی کو بھی وہیں چھوڑ دیا غصے میں کہ خود پالیں، اور ابو چونکہ دوسرا گھر بیچ چکے تھے اس لیے ان کے پاس یہاں آنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ وہ واحد عرصہ تھا جو آپا نے اس گھر میں گزارا، اور تب بھی حالات ویسے ہی تھے جیسے آج ہے۔ سعدی ان سے چھن چکا تھا اور وہ بہت کرب اور تکلیف میں تھی۔ 3 ماہ بعد ابو کا انتقال ہو گیا اور ندرت آپا کی ساری زندگی گویا ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ وارث کی چھٹیاں تھیں، وہ بھی ادھر آ گیا۔ اب ہمارے جھگڑوں کی ساری وجوہات ختم ہو چکی تھی۔ سعدی نہیں تھا تو پتہ نہیں کیوں آپا کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے بھائی کے طور پہ قبول کر لیا۔ وہ لوگ اب بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر برا بھی نہیں کہتے تھے۔ پھر آپا کی صلح ہو گئی تو وہ چلی گئی، اور وارث بھی۔ مہر اور امی ادھر ہی ہوتے۔ وہ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ میں 18 سال کا تھا جب امی فوت ہوئیں، تب آپا آئیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ صلح کے بعد ہی آپ کے بھائی نے ان کو الگ گھر لے دیا تھا۔ میں کافی عرصہ ان کے گھر رہا، ہنا تب 1 سال کی تھی، مگر اس کے بعد آپا اور وارث نے ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیا اور ہمارے سارے اختلافات پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، بلکہ وارث اور میں تو بہت اچھے دوست بھی بن گئے تھے۔ وہ یاد کر کے کہتا جا رہا تھا، پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا۔ خوبصورت رات کا فسوں چھناکے سے ٹوٹا، وہ کہہ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں میج کر جیسے بہت سارا ضبط کیا، اور جب آنکھیں کھولی تو زمر نے دیکھا اس کے تاثرات اب سخت ہو چکے تھے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پیکٹ اٹھا لیا۔ یہ عورت کسی دن واقعی میرے ہاتھوں ایک دن قتل کروائے گی۔ سحری کا وقت شروع ہونے والا ہے، گھر چلیں، سب پریشان ہوں گے آپ کے لیے۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ گیا، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ آگے چلنے لگا۔ زمر کو اندر ہی اندر اس موقع پر وارث کی موت کا افسوس کرنے پر افسوس ہوا۔ وہ دونوں خاموشی سے گیٹ تک آئے تو اس نے پیکٹ اور اوپر کیبن تک اچھالا، جسے گارڈ نے بروقت کیچ کیا۔ پھر ایک نظر ساتھ چلتی زمر پہ ڈالی جو کسی اور خیال میں گم تھی۔ مسز کاردان نے اسٹاف نکال دیا سارا۔ غور سے اسے دیکھا، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ ان کی مرضی، وہ اس سے لا علم تھیں۔ فارس نے فیونا کی باتوں کو ذہن سے جھٹکا۔ آپ نے نوشیروان سے بات کی؟ اب وہ دونوں سرسری انداز میں بات کرتے سبزہ زار سے گزر رہے تھے۔ وہ بتاتی گئی۔ آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں، وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ضرور کچھ جانتا ہے اور اسے چھپا رہا ہے۔ میں بات کرتا ہوں۔ نہیں، فی الحال اس کو کھلا چھوڑ دو، اگر وہ کانشیس ہو گیا تو نہیں بتائے گا۔ جب وہ دونوں اندر آئے تو ہنا، سیم اور ابا ویسے ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کو پرسکون اور نارمل سا اندر آتے دیکھ کر ان سب کے بھی سانس بحال ہو گئے۔ پھر کسی نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ صداقت کو ہنا نے بلا لیا۔ وہ آ کر سحری تیار کرنے لگا۔ زمر دہی کا پیکٹ اور چمچ لیے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ ندرت نے بھی سحری کمرے میں ہی کی۔ باقی سب نیچے خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ جب فجر اتر آئی اور سورج طلوع ہو کر تپتا سنہرا ہو گیا اور سب اپنے اپنے کمروں سے نکلے تیار ہو کر ایک نئے دن کے آغاز کے لیے، تو زمر باہر آئی، ندرت کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب بھی دیا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ ابھی ریسٹورنٹ جائے گی یا بعد میں۔ زمر نے بھی اتنے ہی نارمل انداز میں بتایا کہ وہ پہلے کورٹ جائے گی، ایک کلائنٹ کی سماعت ہے، اور پھر ریسٹورنٹ آئے گی۔ اور یہ سب کہتے ہوئے سب نے دیکھا کہ اس نے وائٹ گولڈ کی نتھ پہن رکھی ہے، مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ لونگ کہاں گئی۔ اور جیسے کہ عموماً رشتہ داروں میں ہوتا ہے، لڑائی کے بعد معافی تو کوئی نہیں مانگتا، مگر موڈ اچھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے گلے شکوے دھل گئے ہیں۔ سو ان کے گھر کا ماحول بھی نارمل ہو گیا۔ البتہ اسی صبح زمر کے نکلنے سے پہلے حنین نے سعدی کا لیپ ٹاپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ میں نے کھول دیا ہے، اب کوئی پاسورڈ نہیں ہے اس پہ، آپ دیکھ لیں، کوئی اور بھی کام ہو تو بتائیے گا۔ نگاہیں جھکائے وہ پلٹ گئی۔ زمر نے بھی کچھ نہیں کہا، مگر اس واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ ندرت جو بالکل چپ ہو گئی تھی وہ نارمل ہونے لگی۔ سیم، ہنا کو ڈانٹ ڈپٹ، گھر کے کام، سب کچھ انہوں نے نارمل انداز میں پہلے کی طرح کرنا شروع کر دیے۔ سعدی کے لیے دعا اور یاد وہ ویسی ہی تھی، مگر انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ حنین نے بھی اس کے بعد زمر کو سنانا بند کر دیا اور زمر نے فارس سے تلخ باتیں کہنی چھوڑ دیں۔ بالآخر سعدی یوسف کے گھر والوں نے یہ جان لیا تھا کہ ایک دوسرے کو الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جو پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ سعدی نے آنکھیں کھولی تو دھند سی تھی، اس نے پلکیں جھپکی، منظر ذرا واضح ہوا۔ وہ آہستہ سے کوہنی کے بل اٹھ بیٹھا اور آس پاس دیکھا۔ پچھلے چند دن سے وہ اس کمرے میں جاگا کرتا تھا۔ نیند کی حالت میں اسے شفٹ کیا گیا تھا، کہاں کچھ معلوم نہیں۔ رمضان کتنا گزر چکا تھا، سحری کب ہے اور افطار کب، اس کمرے میں کچھ خبر نہ ہو پاتی تھی۔ وہ ایک سادہ بیڈ روم تھا، دیواریں سینٹ کلر میں پینٹ شدہ تھیں، دروازے سفید تھے، ایک سنگل بیڈ تھا جس پہ وہ لیٹا تھا، ساتھ ملحقہ باتھ روم، اور کچھ نہیں سوائے سائڈ ٹیبل پہ رکھے اس کے قرآن اور جائے نماز کے، یا پھر ایک کاؤچ کے جس میں دن کا اکثر حصہ میری انجو آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس وقت وہ وہاں نہیں تھی، بلکہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر مایا اندر آ رہی تھی، اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھا۔ سعدی نے نظر اٹھا کر کھلے دروازے کے پار گارڈ کھڑے تھے دیکھا، آگے شاید ٹی وی لاؤنج تھا، اتنا ہی نظر آیا، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ مایا بیڈ کے قریب سٹول پہ بیٹھی، اس کے لمبے بال کھلے تھے جنہیں وہ کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی، نیلی جینز پہ لمبا سفید اوورال پہن رکھا تھا، کم عمر چہرے پہ معصوم سا تاثر۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مایا نگاہیں سعدی کے زخموں پر جھکائے نرس کو پٹی کی ہدایت دیتی رہی۔
اس کے زخم منمل ہونے کے قریب تھے۔ نرس چلا گیا تو وہ اٹھی، گولیاں اور پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا۔ نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے اپنائیت بھری ہمدردی تھی۔ پی لو، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، دوا دینی پڑتی ہے، یہ مسٹر کاردار کا حکم نہیں ہے، میرا ہے۔ اس نے گلاس تھاما اور دوا پانی سے نگل لی۔ وہ اسٹول پہ بیٹھ کر یوں ہی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی شفاف آنکھوں میں ڈھیروں ترہم لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہن، بھائی، امی اور پھر کچھ اور لوگ۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ تم کس کے پاس ہو؟ نہیں، وہ ہلکا سا بولا، سر جھکا دیا۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں، وہ مقروض ہیں ہاشم کاردار کے، اور میں اس نوکری پہ مجبور ہوں، ورنہ۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ تبھی دروازہ ایک دم کھلا۔ مایا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ سعدی نے بھی چونک کر دیکھا۔ میری اندر داخل ہو رہی تھی اور اسے کچھ کھٹکا تھا۔ تم ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ مایا ذرا گھبرا کر اٹھی۔ صاف ظاہر تھا وہ میری کے رعب میں تھی۔ میں اس سے طبیعت پوچھ رہی تھی، وہ ڈر گئی تھی۔ میری نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں اس سے مخاطب ہونے کی اجازت نہیں ہے، باہر جاؤ۔ مایا فوراً سے باہر نکل گئی تو میری اس کے قریب آئی، سلگتی نظروں سے گھورا۔ وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ یہی کہ میری فیملی میں کون کون ہے۔ میری چند لمحے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے زوردار تھپڑ سعدی کے منہ پہ مارا۔ اس کا پورا دماغ گھوم گیا، دنیا چکرا گئی۔ دوسری طرف کو گرنے لگا اور ابھی سنبھل ہی نہ پایا تھا کہ وہ جھکی اور اسے گردن سے دبوچ کر سامنے کیا۔ میں زندگی میں تمہیں پہلی اور آخری نصیحت کر رہی ہوں، سعدی یوسف خان، مایا اچھی ہے، بہت اچھی، لیکن اگر تم نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو تمہارا بہت برا حال ہوگا۔ ہاشم تمہاری جان لے لے گا۔ جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ سعدی کا پورا سر ہل کر رہ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے۔ اگر کسی مرد نے مارا ہوتا تو وہ وضاحت نہ دیتا، مگر وہ میری تھی۔ لیکن میری سنے بغیر ہی تیزی سے باہر مایا کے پیچھے لپکی تھی۔ انیکسی دھوپ میں جھلس رہی تھی۔ جب وہ کسی کام سے گھر آیا اور سیدھا اوپر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کھڑکیاں کھلی تھیں، روشنی اندر آ رہی تھی۔ زمر اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی مٹھی گال تلے رکھے کچھ سوچے جا رہی تھی۔ سامنے سعدی کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ رات والے لباس میں تھی، بال بھی گول مول بندھے تھے، صبح سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پیر کا انگوٹھا اس روز سے آج تک پٹی میں بندھا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ کیا تم نے میری پکچرز لی تھی؟ اس کے سوال پہ وہ رکا اور پلٹا تو چہرہ سامنے آیا۔ اس پہ تعجب تھا۔ زمر پشت کیے بیٹھی رہی۔ کیا جب میں اس ریسٹورنٹ میں زخمی پڑی تھی اور تمہاری بیوی بھی، تو کیا تم نے اس منظر کی پکچرز لی تھی؟ بڑے ٹھنڈے انداز میں پوچھا۔ مڑی بھی نہیں۔ فارس کے ابرو تن گئے، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ جواب میں کیا سننا چاہتی ہیں؟ کیا بات آپ کو خوش کرے گی؟ بتائیے، میں کہہ دیتا ہوں۔ زمر نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ بھی پلٹ گیا، الماری سے چند کاغذات نکالے اور پٹ زور سے مار کر بند کیا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ پھر سے اسکرین پہ وہی تصویر نکال کر دیکھنے لگی جو سعدی کے لیپ ٹاپ میں تھی۔ یہ وہی تصاویر تھیں جو سعدی نے ہاشم کے لاکر سے نکالی تھی اس رات جب شیرو نے اپنے اغوا کا ناٹک رچایا تھا۔ سعدی کے سامان، اس کے ٹیبلٹ اور اس کے لیپ ٹاپ میں سوائے ان تصاویر کے کچھ بھی ایسا نہ تھا جو اس کے کسی دشمن کی خبر کر سکتا تھا۔ بالآخر زمر نے موبائل اٹھایا اور احمد کے نام میسج لکھا۔ احمد شفیع، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ جواب چند لمحے بعد آ گیا تھا۔ پہلے بولیے پلیز، ساتھ ہی زبان نکال کر اسمائلی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ 1 گھنٹے میں ریسٹورنٹ پہنچ جائیے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں، اور موبائل پرے ڈال دیا۔ آدھے گھنٹے بعد زمر تیار ہو کر بال آدھے کیچر میں باندھے پرست کوہنی پہ ٹکائے باہر نکلی تو پرسکون لگ رہی تھی۔ کار کی طرف بڑھتے اس نے دیکھا سامنے سبزہ زار پہ مسز کاردار کے کمرے کے عقبی برآمدے میں جواہرات اور ندرت بیٹھی تھی۔ کافی دن سے جواہرات سے ملاقات نہیں ہوئی، سو اب ادھر جا بیٹھی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور کار میں بیٹھی۔ پھر ان کی نظروں کے سامنے کار زن سے آگے گزر گئی تو جواہرات نے ندرت کی طرف چہرہ موڑا۔ ایسا لگتا ہے زمر فارس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ ندرت جو اسی طرف دیکھ رہی تھی چونک کر جواہرات کو دیکھا۔ نہیں، وہ دونوں ٹھیک ہیں، ذرا سنبھل کر بولی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے ان دونوں کی فکر ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑے ایسے ایک دوسرے سے کٹے کٹے نہیں رہتے جیسے یہ دونوں رہتے ہیں۔ شادی کی وجہ سے ایسا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ پائیں۔ آنکھوں میں ڈھیروں اطمینان اتری۔ میرا نہیں خیال کہ صرف شادی کی وجہ سے ایسا ہے۔ اگر شادی آ گیا تو کیا یہ دونوں ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہوں۔ ندرت خاموش رہی۔ یقیناً یہ باتیں آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہی ہوں گی ندرت، مگر ظاہر ہے آپ یہ فارس سے کہہ نہیں سکتی کیونکہ آپ اس کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے نرمی سے وہ کہہ رہی تھی، مگر کبھی کبھی انسان کو اپنے چھوٹوں کو ٹوک دینا چاہیے، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ ندرت نے گہری سانس اندر اتاری۔ نہیں مسز کاردار، میاں بیوی کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو الزام دینے سے صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔
اور پھر یہ گھر تو میرے اور ابو اور بھائی کا ہے، میرا اپنا ہی ہے، اس لیے مجھے سب کا سوچنا چاہیے۔ اپنے ازلی گھریلو اور سادہ انداز میں وہ کہتی گئیں۔ جواہرات کو بات پسند نہیں آئی مگر خاموش رہی۔ وہ اٹھی تو فیونا آئی، ایک ننھا سا باکس اور خط کا لفافہ سامنے کیا۔ کوئی ڈرائیور تھا، آپ کے لیے دے گیا ہے، کہہ رہا تھا، اوپر نام لکھا ہے، کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ جواہرات نے باکس کھولا، اندر میرون مخملی پر ایک ہیروں سے جلملاتا بریسلٹ رکھا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں میں بریسلٹ نکال کر دیکھا، پھر کارڈ کھولا، اس پہ فارسی میں لکھا تھا، ہارون عبید۔ میں نے پیش کیا ملکہ کو ایک ہیرا، کیونکہ ہیرے ملکہ کو مزید مغرور بناتے ہیں، ہارون عبید، اور اس کی ایرانی ماں کا فارسی ٹچ۔ وہ اس کارڈ کو دیکھ کر بے نیازی سے مسکرائی۔ سو اتنے سال بعد ہارون عبید اسی شہر میں واپس آ ہی گئے۔ کوئی عجیب سا احساس تھا جو اس خوبصورت اور سنگ دل ملکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور یہ احساس یقیناً ناخوشگوار نہیں تھا۔ من الماس رابع بلکہ دوام، اس نے فارسی میں کہتے ہوئے دہرایا۔ ریسٹورانٹ پہ افطار بوفے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، ملازموں کی بھاگ دوڑ لگی تھی۔ ایسے میں اوپری پورشن لاک کر کے زمر نیچے آ بیٹھی تھی، اور اسی وقت اس کے سامنے ہنستا مسکراتا احمر بیٹھا تھا۔ جی مسز زمر، کیسے یاد کیا آپ نے مجھے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بولی، مجھے آپ کی سروسز درکار ہیں، یعنی آپ مجھے ہائر کرنا چاہتے ہیں، گڈ۔ ذرا سا مسکرایا، پہلے مجھے آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے، خالص غیر جانبدارانہ۔ شیور، ویسے میری کنسلٹنسی فیس 5,000 روپے ہے، مگر چونکہ آپ غازی کی وائف ہیں تو آپ سے میں ذرا سوچنے کی اداکاری 5,000 ہی لوں گا۔ شرارت سے مسکرایا۔ زمر نے پرس سے گلابی نوٹ نکال کر سامنے رکھا ہے۔ ایک غیر جانبدار اور سمجھدار انسان کی حیثیت سے آپ میم، جب آپ اتنی عزت کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ابھی بےعزتی ہونے والی ہے، اس نے نوٹ والیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ احمد شفیع، میں سنجیدہ ہوں، اور وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا احمد کو سیدھا ہونے میں۔ پوچھیے، اب کہ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ ایک سینسیبل اور ذہین انسان ہیں، کرمنل بھی رہ چکے ہیں، اور ایک پیدائشی فراڈ بھی ہیں، مطلب کہ تجربہ کار ہے، اس لیے اپنی پوری ایمانداری سے بتائیے، آپ کی رائے میں کیا فارس غازی نے اپنے بھائی اور بیوی کو قتل کیا تھا؟ ایمانداری سے بتاؤں؟ زمر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی، میرے خیال میں اس نے بالکل یہ دونوں قتل کیے تھے۔ زمر ذرا سا مسکرائی۔ واو، میرا خیال تھا صاحب السجن بہترین دوست ہوتے ہیں۔ مسز زمر، آپ نے مجھ سے میری دیانتدارانہ رائے مانگی، میں نے دے دی۔ غازی کو خود بھی علم ہے کہ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں، وہ اب مکمل سنجیدہ تھا، مکمل پروفیشنل۔ آپ کو کیوں یقین نہیں؟ آپ تو اس کے دوست ہیں۔ دوست ہوں، اندھا نہیں ہوں۔ غازی کے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ اتنے ٹھوس ہیں، اتنی مضبوط گواہیاں ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی اس حد تک جائے آپ کو پھنسانے کے لیے۔ اگر اس کا کوئی سرے عام کھلے عام دشمن ہوتا تو میں پھر بھی مان لیتا، مگر فی الحال میرے خیال میں اس نے یہ قتل کیے تھے۔ ہاں، آپ کے برعکس میں اسے مارجن دے سکتا ہوں، اس کی بیوی اور بھائی اس کو دھوکہ دے رہے تھے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، اس نے واقعی وہ قتل کیے تھے اور مجھ پہ گولی چلائی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ مسز عمر، آپ نے یقیناً مجھ سے اگلا سوال پوچھنا ہے، کیونکہ صرف ایک سوال کے لیے تو آپ مجھے بلائیں گی نہیں، سو یاد رکھیے اس کے 5,000 الگ سے ہیں۔ شیور۔ اس نے دوسرا گلابی نوٹ نکالا اور سامنے رکھا، پھر سادی کے لیپ ٹاپ کو قریب کیا، چند بٹن دبائے، پھر بولی، مجھے یہ چند تصاویر ملی ہیں اور ساتھ میں اس کال کی آڈیو جو فارس نے مجھے کی تھی، یہ دونوں ایک ہی وقت میں کاپی کی گئی ہیں، آج سے 1.5 سال پہلے۔ یہ تصویریں مجھے اور زرتاشا کو گولی مار دینے کے بعد کی ہیں۔ زمر نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف موڑا۔ احمد سنجیدگی سے اسکرین کی طرف متوجہ ہوا، مگر تصاویر دیکھ کر اس کے لب کھل گئے، آنکھیں صدمے اور تعجب سے پھیلیں۔ پھر اس نے خود ہی اسکرین فولڈ کر دی۔ زمر بظاہر نارمل اور پرسکون اس کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں غلط ہو سکتی ہوں اپنی جانبداری کی وجہ سے، مگر آپ بتائیے۔ وہ ٹھہری۔ آپ کے خیال میں کیا فارس یہ پکچر لے سکتا ہے؟ احمد کا سر نفی میں ہلا۔ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ مرڈر ہو سکتا ہے، مونسٹر نہیں۔ اور یہ تصویریں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں، آنر کلنگ ہوتی ہے ان میں، 2 لوگوں کو اپنی زندگی سے مٹانے کے لیے یہ ہارٹ بلڈر مرڈر ہوتا ہے، مگر ایسی تصویریں یہ تو کولڈ بلڈر مرڈر پہ لی جاتی ہیں، جن میں آپ کی اپنے شکار کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی، نہ محبت نہ نفرت، وہ آپ کے لیے صرف آپ کی مہارت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، کیونکہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں فارس کے بارے میں ہر بات پہ یقین کر سکتی ہوں، مگر وہ اس حد تک نہیں جا سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پٹی میں بندھے انگوٹھے کو جوتے سے مسلا۔ میز کی چمکتی سطح میں اپنا عکس نظر آیا تو وائٹ گولڈ کی نت چمکی، مگر اس ننھے الماس و ہیرے والی لونگ جیسی چمک اس میں نہ تھی۔ احمد چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ریسٹورانٹ میں لوگوں کی چہل پہل سے وہ دونوں کٹ چکے تھے۔ مسز عمر، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے، شاید مجھ سے؟
زمر نے ہلکی سی گردن ہلائی۔ مجھے ایک قابل اعتماد انویسٹیگیٹر چاہیے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے پتہ کر کے دیں کہ یہ تصویریں ہوٹل کے کس کمرے سے لی گئی ہیں، کس نے لی ہیں اور سعدی کو یہ کہاں سے ملی۔ مجھے لگتا ہے وہاں کوئی اور بھی تھا۔ یہ فارس نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ہو سکتا ہے اسی شخص کا سعدی کی گمشدگی میں ہاتھ ہو۔ فارس کے دشمن ہیں اور سعدی کو اسی کے دشمنوں نے غائب کروایا ہے۔ شیور، میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ فارس۔ زمر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ جی۔ آپ کا کبھی کسی غصہ ور آدمی سے واسطہ پڑا ہے احمد؟ جی، میرے ابو بہت غصہ ور تھے، اس لیے تو میں اتنا سویٹ ہوں۔ غصہ ور آدمی پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ اسے جلد غصہ چڑھتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، بس اسے رغیف دیتا ہے، پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو معافی مانگتا ہے، وہ دوبارہ کبھی غصہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور کچھ دن بعد پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ مگر فارس، وہ ایک طرح ایک غسیلا انسان مشہور ہے، مگر کوئی چیز اڈاپٹ نہیں ہوتی۔ اس کے پرسنالٹی سکیچ میں کچھ غلط ہے۔ وہ جیل میں کیسا تھا؟ وہ اپنا سارا وقت، مطلب زیادہ وقت، لڑائی جھگڑوں میں گزارتا، یونوں پھڈے، گروہ بندیاں اور وہ دوسروں کے لیے ہی لڑتا تھا۔ اگر اتنا وقت وہ اپنے پرسن رائٹس حاصل کرنے کے لیے لگاتا تو آج جیل جنت بن چکی ہوتی۔ ویسے میں ایک تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں قیدیوں کے پرسن رائٹس کے حوالے سے۔ اور تھینک یو احمد۔ وہ ذرا تکان سے مسکرائی۔ تو آپ میرے لیے کام کریں گے؟ بالکل، مگر کچھ وقت لگے گا اور میم میں 15,000 فی گھنٹہ لوں گا۔ میرے علاوہ آپ کسی سے یہ کام کروا بھی نہیں سکتی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کو ایک ایکسپرٹ ہائر کرنے کی فیس کہتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہارون عبید مجھے کتنا پے کر رہے ہیں؟ کون ہارون عبید؟ احمد کا منہ بنا۔ آپ اتنے مشہور سیاستدان کو نہیں جانتی؟ میں نہیں مان سکتا۔ اچھا، وہ ہارون عبید؟ انہوں نے تو ایک سکینڈل کے بعد فارن منسٹری سے استعفیٰ دے دیا تھا، اب کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سیاستدان یہ کچھ عرصہ باہر رہتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اور اپنا امیج درست کرنے کے لیے ان کو ہمارے جیسے کنسلٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا 3 ماہ کی میڈیا کمپین کے بعد میں ان کو کیسے مشہور کرتا ہوں۔ زمر نے ہاتھ اٹھا کر اس کی چلتی زبان کو روکا۔ میں قائل ہوگی آپ کی فیس کے لیے، مگر میرا کام ہونا چاہیے۔ شیور۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بالآخر زمر یوسف کو کچھ سکون ملا تھا۔